بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شروع سے ہی بہت چلبلی اور شرارتی تھی۔ شرارتوں سے میں نے نہ صرف اپنے گھر والوں بلکہ محلے والوں کی ناک میں بھی دم کر رکھا تھا۔ ہر کوئی مجھ سے تنگ تھا۔ مجھے ایڈونچر شروع سے ہی پسند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں الٹے سیدھے کام کرتی۔ میرے کام کی وجہ سے کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا تھا، لیکن یہ الگ بات تھی کہ سب لوگوں کو میری فکر ہوتی تھی کہ کہیں میں کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ مجھے بچپن سے ہی لڑکا بننے کا بہت شوق تھا، لیکن چونکہ میں لڑکی پیدا ہوئی تھی، اپنا یہ شوق اپنے کزن کے کپڑے پہن کر پورا کر لیا کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے بال نہیں بڑھائے تھے۔ میں ہمیشہ سے ہی چھوٹے بال رکھتی تھی تاکہ میں سب کو لڑکا لگوں، اور لڑکوں والے کپڑے پہن کر لڑکوں کے ساتھ کھیلنے چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میرا کزن آگے سے آ رہا تھا۔ اس نے لڑکوں کے ساتھ مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ لیا اور پکڑ کر گھر میں لے گیا۔ اس دن میری امی سے بہت زیادہ بے عزتی ہوئی۔ میری امی کو میری فکر ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ تم بڑی ہو رہی ہو، یہ عادتیں چھوڑ دو، اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی، اچھی لڑکیاں اپنی حدود کو جانتی ہیں، لڑکیوں کی حدود لڑکوں سے مختلف ہوتی ہے، تم میری باتیں سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ جبکہ میں اپنی امی کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا کرتی تھی اور وہی کرتی تھی جو میرا دل کرتا تھا۔ میری امی نے میرے بال بڑی مشکل سے بڑے کیے تھے۔ جب بھی میں اپنے بالوں کو دیکھتی مجھے شدید چڑ ہوتی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ سے چھوٹے بال رکھنے کی عادی تھی۔ میری ایک کزن تھی، وہ شروع سے ہی مجھ سے جلتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارے بال کاٹ دیتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب میری بے عزتی کروانے کے لیے کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، اگر امی کو پتہ چل گیا تو بہت زیادہ ڈانٹ پڑے گی۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور میرے بال کاٹ دیے۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ اس نے میرے بال بالکل لڑکوں کی طرح کاٹے تھے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اپنے بالوں کو کیسے امی سے چھپاؤں۔ میں سارا دن سر پر دوپٹہ لپیٹ کر گھومتی رہتی۔ ایک دن وہ میرے گھر پر آ گئی اور میری طرف شیطانی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے اس کی نیت پر شک ہونے لگا کہ ضرور وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے گی۔ میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، بس آج مجھے بچا لو۔ لیکن میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ اس نے سب کے سامنے مجھ سے اچانک پوچھ لیا، سارا، تمہارے بال ذرا بھی نہیں بڑھے؟ یہ سننا تھا کہ میری امی کو شک ہو گیا۔ اب انہیں ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی کہ میں کیوں دوپٹہ لپیٹ کر گھوم رہی ہوں۔ انہوں نے سب کے سامنے مجھے دوپٹہ اتارنے کو کہا، لیکن میں امی کی بات نہیں مان رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کھینچ کر میرے سر سے دوپٹہ اتارا، ان کی چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے بال بالکل چھوٹے چھوٹے تھے اور لڑکوں کی طرح تھے۔ انہوں نے جوتا اٹھا لیا اور سب کے سامنے میری پٹائی شروع کر دی۔ لیکن یہ سب بھی میرے لیے عام سی بات تھی۔ میں ان سب کی عادی ہو چکی تھی۔ میری دادی اماں مجھ سے عاجز آ چکی تھیں۔ میں جب بھی بات کرتی لڑکا بن کر کرتی۔ میں نہیں جاؤں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ امی مجھے گھر کے کام کرنے کو کہتی تھی، جبکہ آگے سے میں چڑ کر بولتی تھی، میں گھر کے نہیں باہر کے کام کیا کروں گا۔ اس کے جواب میں مجھے ہمیشہ ہی باتیں سننے کو ملتی، یا اگر زیادہ ہو جاتا تو کمر پر 2-3 تھپڑ پڑ جاتے۔ ایک دن میں گلی کے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک ان لڑکوں نے کہا کہ قریب ہی ایک جنگل ہے، آج وہاں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں لڑکی ہوں۔ ایک تو میں نے لڑکوں کے کپڑے پہن رکھے تھے، میرا ہیئر کٹ بھی لڑکوں جیسا تھا، اوپر سے میری شکل بھی لڑکوں جیسی ہو گئی تھی۔ دوسرا، میں آواز موٹی کر کے ان سے بات کر رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا میں نہیں جا سکتا، میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا ہوا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور میرا مذاق بنانے لگے کہ تم ابھی تک اپنی ماں کے پلو سے لپٹے ہوئے ہو، بڑے ہو جاؤ اور خود فیصلے کرنا سیکھو۔ مجھے بھی ایڈونچر کا شوق تھا۔ میں بھی جلدی غصے میں آ گئی اور ان کے ساتھ چل دی۔ لیکن جلد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ جنگل بہت زیادہ گھنا تھا۔ اس کے بیچ میں پہنچ کر ہم سب لوگ راستہ بھول گئے۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ اچانک ہمیں ایک جنگلی جانور کی آواز سنائی دی۔ ہم سب ڈر گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ ایک بہت بڑا شیر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرتا، نہ جانے کس نے گولی چلائی اور وہ شیر وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، جبکہ خوف سے دل برا ہو رہا تھا۔ اس دن جب میں گھر پہنچی، میری تسلی کے ساتھ بے عزتی ہوئی، لیکن اس دن میری امی نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ مجھے اپنی امی کی ناراضگی کسی بھی صورت پر منظور نہیں تھی، لیکن میں اپنی حرکتیں بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے وقتی طور پر ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا نہیں کروں گی، جبکہ دل ہی دل میں اگلے ایڈونچر کے بارے میں سوچ کر خوش ہونے لگی۔
میں چاہتی تھی میری زندگی تجربات سے بھری ہو. مجھے نت نئے تجربات کرنے کا بہت شوق تھا. جب میں اپنی عمر کی لڑکیوں کو دیکھتی جو چوڑیاں پہن کر خوش ہو جاتی تھیں، انہیں دیکھ کر مجھے غصہ آتا تھا اور میں اپنا غصہ انہیں برا بھلا کہہ کر اتار دیا کرتی تھی. میری عمر 16 سال ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک میں لڑکوں والے کپڑے ہی پہن رہی تھی. امی نے بھی مجھے منع کرنا چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد میری زندگی اچانک تبدیل ہو گئی. میری زندگی میں یہ ایک ایسا موڑ تھا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ موڑ سب سے بھیانک موڑ تھا. اچانک میرے ابو کا ایک کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا. مجھے جب یہ خبر ملی میں بھاگی بھاگی ہسپتال پہنچی. وہاں فون کر کے میں نے اپنی امی کو بھی وہیں پر بلا لیا. میرے ابو ایک سرکاری نوکری کرتے تھے. کار ایکسیڈنٹ میں میرے ابو بری طرح زخمی ہو گئے تھے. ڈاکٹروں نے تقریباً جواب دے دیا تھا. میری امی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگی. ہر ایک کے منہ پر میرے ابو کی زندگی کے لیے دعائیں تھیں. مجھے لگ رہا تھا کہ میری سانسیں رک رہی ہوں. پھر ڈاکٹر نے میرے ابو کی زندگی کی نوید سنا دی. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بری خبر سننے کو ملی. میرے ابو کی ایک ٹانگ بری طرح زخمی ہو گئی تھی جسے ڈاکٹروں کو کاٹنا پڑا تھا. یعنی میرے ابو ساری زندگی کام کاج نہیں کر سکتے تھے. لیکن مجھے اس بات کی اتنی زیادہ فکر نہیں تھی. میں تو خوش تھی کہ میرے ابو کی زندگی بچ گئی ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور آزمائش باقی تھی. جب میرے ابو کو ہوش آیا، میرے ابو نے اپنی ٹانگ ہلانا چاہی، لیکن ان کی ٹانگ نہیں ہل رہی تھی. اچانک میرے ابو چلانے لگے اور رونے لگے. وہ یہ بات قبول ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے ہیں. اچانک میرے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی حالت دوبارہ بگڑ گئی. ہم بہت پریشان ہو گئے تھے. مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ جائے گا. میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی. میرے ابو کو اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دے دی. لیکن اس کے بعد وہ بہت خاموش رہنے لگے اور بہت جلد غصہ کرنے لگ جاتے. کبھی کبھار تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنے پرسکون رہنے والے انسان کی ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہمارے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے. وہ پریشان تھے کہ گھر کا خرچہ کون چلائے گا، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ تھی. ایسے میں گھر کا نظام کسی سربراہ کے بغیر چلانا بہت زیادہ مشکل تھا. ہمارے رشتہ داروں نے ہماری مدد کرنا شروع کر دی، لیکن اس کی مثال ایسی تھی کہ پیاسے کے منہ میں پانی کے 2-3 قطرے ڈال دیے جائیں. ہمارے ساتھ پہلے ہمارے چچا رہتے تھے، لیکن ان کا ٹرانسفر بھی دوسرے شہر ہو گیا تھا. پھر ان کو کمپنی کی طرف سے دبئی بلا لیا گیا. یوں وہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ دبئی چلے گئے تھے. لیکن وہاں جانے کے بعد ان کا حالات زندگی اور سوچنے سمجھنے کا انداز بھی بدل گیا تھا. وہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. میرے وہ کزن جن کے ساتھ میں ہمیشہ کھیلتی رہتی تھی، جن کے ساتھ میں اپنی ہر بات چیت کرتی تھی، اب وہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خوش بھی تھی کہ ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی. میرے ابو نے جب تک نوکری کی، میری امی کی یہی خواہش رہی کہ وہ بچت کرتی رہیں، اور انہی کی بچت کی وجہ سے آج ہمارے پاس جمع پونجی تھی جس سے ہمارے گھر کا خرچ چل رہا تھا. لیکن یہ اتنی نہیں تھی کہ ہم ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتے. میرا کوئی بھائی نہیں تھا جو سہارا بنتا، ایک میں ہی تنہا تھی. اب جو کرنا تھا میں نے کرنا تھا، کیونکہ گھر کے حالات بگڑتے جا رہے تھے. گھر سے راشن ختم ہو چکا تھا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا. اب محلے کے وہ لوگ جن کی میرے ابو ہمیشہ مدد کرتے آئے تھے، اب وہ ہماری مدد کر رہے تھے. جبکہ تمام رشتہ دار جن کو ہمیشہ میرے ابو کھلاتے آئے تھے، انہوں نے اپنی شکل بھی دکھانا پسند نہیں کی. میں اکثر امی سے اس بارے میں بحث کرتی، جبکہ میری امی آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی. بہت سے لوگوں نے میرے ابو کا قرضہ دینا تھا، لیکن ان لوگوں کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا. میں یہ سوچ کر خود ہی کڑتی رہتی تھی. پھر میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ اب جو کرنا ہے میں نے ہی کرنا ہے. اب مجھے اس گھر کی کفالت کرنے کے لیے یہاں سے نکلنا تھا. میں نے صرف FA پاس کر رکھا تھا. مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، لیکن اس شوق کو بھی کچلنا پڑا، کیونکہ میرے گھر کے حالات اب ایسے نہیں رہے تھے کہ میں آگے مزید پڑھ پاتی. میں نے اپنے آس پاس کے اسکولوں میں جا کر انٹرویوز دیے، لیکن مجھے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی، کیونکہ آج کل MA اور MPhil کیے ہوئے لوگ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے. مقابلہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. اتنے زیادہ پڑھے لکھے کو نوکری نہیں مل رہی تھی، پھر مجھے نوکری کیسے ملتی؟ میں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا فیصلہ کیا. ایک تو پڑھائی میں میری شہرت بہت ہی زیادہ اچھی تھی. میں اپنی ہر کلاس میں ٹاپ کرتی آ رہی تھی.
مجھے پہلے بھی بہت سی ماؤں نے کہا تھا کہ میں ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دوں، لیکن میرے ابو نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ میرے پاس محلے کے بہت سارے بچے اکٹھے ہونے لگے۔ ان سب کی اچھی بات یہ تھی کہ من مانگے اور ٹائم پر فیس دے جایا کرتے تھے۔ یوں ہمارے گھر کے حالات دوبارہ سے بہتر ہونے لگے۔ میرے ابو کی پریشانیاں کافی حد تک کم ہو چکی تھیں۔ اب وہ گہری سوچ میں ڈوبے نہیں رہتے تھے، بلکہ انہوں نے ہم سے ہنسی مذاق کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اپنے ابو کے اندر آتی اس خوشگوار تبدیلی کو دیکھ کر میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ ہمارا خاندان پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ اب میرا مقصد یہی تھا کہ میں کسی طرح ایک آرٹیفیشل ٹانگ ابو کو لگواؤں۔ میری ایک دوست کے بابا ڈاکٹر تھے۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ اب میرا مقصد بہت سارے پیسے اکٹھے کرنا تھا تاکہ میں اپنا یہ خواب پورا کر سکوں اور میرے ابو دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ لیکن ایسے ہی اگر میں ٹیوشن پڑھاتی رہی تو کبھی بھی اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہو پائیں گے۔ اس کے لیے مجھے کوئی اور کام کرنا تھا، اور وہ کام کیا تھا اس کے بارے میں مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک دن میں ایک بچے کو سبق پڑھا رہی تھی جب میں نے اس کی کتاب میں ایک اشتہار دیکھا۔ میں وہ اشتہار پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں وہ پڑھتی گئی میرے جوش میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن اینڈ پر لکھی ایک تحریر کو دیکھ کر میرا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، کیونکہ یہ نوکری صرف لڑکوں کو مل رہی تھی، جبکہ اس کی تنخواہ میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ ایک ہسپتال میں صرف وارڈ میں ڈیوٹی کرنی تھی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں لڑکا بن کر وہاں پر چلی جاؤں، کیونکہ لڑکا بننا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ سب سے پہلی چیز تو میرے بال کٹے ہوئے تھے اور میرے چہرے کی شیپ بھی لڑکوں جیسی تھی، اور دوسری چیز لڑکوں والے کپڑے تھے جو کہ میں نے وارڈ بوائے کا یونیفارم ہی پہننا تھا، اور تیسری چیز آواز کا مسئلہ تھا جو کہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں جب بھی دل کرتا اپنی آواز موٹی کر لیتی اور یوں ہی محسوس ہوتا کہ کوئی لڑکا بات کر رہا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ میں اپنی امی کو اس بارے میں کیسے بتاؤں۔ اگر میں اپنی امی کو بتاتی کہ میں لڑکا بن کر وہاں جا رہی ہوں تو میری امی مجھے کبھی بھی وہاں پر جانے نہیں دیتی۔ اس بات کا تو مجھے اچھی طرح اندازہ تھا۔ اب مجھے امی کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی بہانہ بنانا تھا۔ ڈیوٹی کا وقت بھی بہت کم تھا، صبح 8 سے لے کر شام 3 بجے تک۔ 3 بجے کے بعد میں آرام سے 4 بجے گھر آتی اور اس کے بعد ٹیوشن پڑھا سکتی تھی۔ اس سے تو میں چند ہی مہینوں میں اتنے پیسے اکٹھے کر لوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اگلے دن جب میں نے اپنی امی سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اب باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر بیٹھ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ۔ امی کی بات سن کر میں مایوس ہو گئی۔ میں نے اپنی امی سے کہا، امی کیا آپ نہیں چاہتی کہ ابو اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو سکے؟ میری بات سن کر امی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے امی کو بتایا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی امی کو ساری بات بتا دی۔ میری باتیں سن کر امی چند لمحے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں نے امی کو یقین دلایا کہ جیسے ہی آپریشن کے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تب میں نوکری چھوڑ دوں گی۔ میری امی میری بات سن کر رضامند ہو گئی۔ میں نے امی کو بتایا کہ آپ ابو کو یہی کہنا کہ میں کسی اسکول میں جاب کر رہی ہوں۔ اگلے دن میں لڑکا بن کر اس ہسپتال میں گئی اور انٹرویو دے کر آ گئی۔ میں ان کے چہروں سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ کچھ دن تک میں ان کی کال کا انتظار کرتی رہی۔ جب کال نہ آئی میں مایوس ہو گئی، لیکن پھر اچانک 1 ہفتے بعد مجھے ان کی طرف سے کال موصول ہو گئی، اور جو خبر ملی وہ سن کر مجھے ایسے لگا جیسے مجھے زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ انہوں نے مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ اب مجھے اگلے ہفتے سے اپنی نوکری پر جانا شروع کرنا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ ہسپتال میری سوچ سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ میرا پہلا دن وہاں پر بہت اچھا گزرا، لیکن چونکہ میں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اس وجہ سے میری کسی سے بھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ مجھے انہوں نے کام کے بارے میں سمجھا دیا تھا جسے میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ میرے لڑکا بننے کی خواہش بھی پوری ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنستی جب وہ مجھے سرمد کہہ کر بلاتے۔ سٹاف میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے، لیکن لڑکوں کی تعداد لڑکیوں کی نسبت کافی زیادہ تھی۔ ہسپتال کا ماحول بہت عجیب اور گھٹن زدہ تھا۔ مجھے پہلے چند دن وہاں پر عجیب سی بے چینی ہوتی تھی۔ وہاں کی ایک بات مجھے بہت زیادہ عجیب لگتی تھی کہ جب بھی وہاں پر کوئی حاملہ عورت آتی تھی تو وہاں ڈیوٹی پر کھڑے ایک لڑکے کو وہ لوگ اندر بھیج دیتے تھے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ یہاں پر لڑکیاں بھی تو ہیں، پھر وہ لڑکا اندر کیوں جاتا ہے؟ اس لڑکے نے چہرے پر ماسک پہنا ہوتا تھا
جب وہ باہر نکلتا تھا تب بھی اس کے چہرے پر ماسک ہی ہوتا تھا، کوئی بھی اس کے چہرے کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ مجھے ان کی حرکتیں بہت زیادہ مشکوک لگ رہی تھیں۔ جب ایک عورت حاملہ ہے تو اس کے علاج کے لیے اندر ایک عورت کو بھیجا جانا چاہیے، آخر ایک مرد کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے یہ بات کسی بھی صورت سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس وقت وہی لڑکا اندر جاتا تھا جس کی باہر ڈیوٹی لگی ہوتی تھی۔ میں نے ایک دن یہ پتہ لگانے کی کوشش کی۔ اس وارڈ کے اندر بھی ایک کمرہ بنا ہوا تھا، لیکن اس کمرے کی کھڑکی بھی تھی جو ہمیشہ کھلی رہتی تھی۔ میں نے اس کھڑکی سے اندر جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ میں بس دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں وارڈ کے اندر جیسے ہی داخل ہوئی، ایک بوڑھے آدمی نے میری بے عزتی کر کے مجھے وہاں سے باہر نکال دیا۔ لیکن ایک بات جو مجھے اس کی یاد رہ گئی وہ یہ تھی کہ سر شہزاد نے تمہیں سارا کام سمجھا دیا ہے نا لڑکے، اب تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ اچانک میرے منہ سے نکل گیا کہ کون سا شہزاد؟ اسے سمجھ لگ گئی کہ میں وہ لڑکا نہیں ہوں جو وہ سمجھ رہا ہے۔ اس نے میری بے عزتی کی اور مجھے وہاں سے نکال دیا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ ضرور یہاں پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بات ہم سب سے چھپائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پر تنخواہ بھی زیادہ دی جا رہی تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی لگنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن 2 ہفتے گزر گئے، ابھی تک میری ڈیوٹی نہیں لگی تھی۔ وہاں پر میری ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ کافی اچھا لڑکا تھا۔ اگلے دن اس کی ڈیوٹی لگنی تھی، لیکن وہ مجھے چہرے سے بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ لیکن میری بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اس کی آنکھوں میں تیرتی دہشت کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم میری ایک چھوٹی سی مدد کر سکتے ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وارڈ میں بوڑھا نہ ہو تو تم میری طرف ایک اشارہ کر دینا۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے اس سے کہا کہ کچھ بھی نہیں، میں بس یوں ہی کہہ رہا ہوں، تم مجھے بتا دینا۔ میری بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دوبارہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اچانک مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ اس کمرے میں صرف ایک کھڑکی نہیں ہے، بلکہ باہر کی طرف سے بھی ایک کھڑکی ہے جو ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ میں اس کی آواز سن کر چونکی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کون سی کھڑکی؟ اس نے مجھے سارا راستہ سمجھا دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی میری مدد کرنا چاہ رہا ہو، اسے بھی یہاں کا ماحول کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک اگلے دن اس کی ڈیوٹی تبدیل ہو گئی اور وہ وہاں سے ایک دم غائب ہو گیا۔ پھر کافی دنوں تک وہ وہاں پر مجھے نظر نہیں آیا۔ میں اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر وہ کہاں چلا گیا ہے۔ لیکن میں نے پچھلی کھڑکی سے جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن خوش قسمتی سے کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نیچے بیٹھ گئی اور تھوڑا سا اوپر اٹھ کر اندر دیکھنے لگی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا جو لڑکا وارڈ میں داخل ہوا تھا وہ ایک سائیڈ پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس عورت کا بچہ پیدا ہوا، اس آدمی نے وہ بچہ اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا بچہ لے کر ایک کمرے میں غائب ہو گیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں پر ایک غیر قانونی سرگرمی ہو رہی ہے، جبکہ وہ عورت بے ہوش تھی اور بار بار اپنے بچے کو پکار رہی تھی۔ وہ لڑکا دوبارہ وارڈ میں سے نکلا، لیکن اب اس کے ہاتھ میں جو بچہ تھا اس کا وجود ٹھنڈا ہوا پڑا تھا، اس میں جان باقی نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ عورت ہوش میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے نہایت افسوس کا اظہار کیا اور اسے بتایا کہ تمہارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، پیدائش کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ جبکہ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ابھی میں نے ایک بچے کو زندہ سلامت اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لوگ اس عورت کو بے وقوف بنا رہے تھے اور ایسے ہی معصوم لوگوں کے بچوں کو غائب کر رہے تھے اور انہیں مہنگے داموں بیچ رہے تھے۔ مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا۔ اگر میں پولیس کو بتاتی تو وہ مجھ سے ضرور کوئی نہ کوئی ثبوت مانگتے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے ماموں کا ایک بیٹا پولیس میں تھا۔ اگلے دن وارڈ کے باہر جو لڑکا کھڑا تھا جس کی ڈیوٹی لگنی تھی، میں نے اسے دوسری طرف بھیج دیا اور اسے کہا کہ شہزاد نے بولا ہے کہ آج تمہاری ڈیوٹی دوسرے وارڈ میں ہے۔ میری بات سن کر وہ چونکا، لیکن سر شہزاد کے نام پر اس نے کچھ نہیں کہا۔ جبکہ میں ماسک لگا کر اس وارڈ کے باہر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بوڑھا آدمی باہر آیا۔ میں نے ماسک پہن رکھا تھا، اسی لیے وہ مجھے پہچان نہیں پایا اور مجھے اندر لے کر وارڈ میں چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی میں وارڈ میں داخل ہوئی، ان لوگوں نے مجھ سے کوڈ ورڈ میں بات کی، لیکن میں ان کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ انہیں مجھ پر شک ہو گیا کہ میں وہ لڑکا نہیں ہوں جسے انہوں نے بلایا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک آدمی نے پسٹل نکال لیا اور پسٹل میرے اوپر تان دیا۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔
مجھے لگا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ جب تک پولیس یہاں پر پہنچے گی تب تک میرا کام تمام ہو جائے گا اور یہ لوگ دوبارہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے مجھے باندھ کر ایک طرف بٹھا دیا اور شفافیت کے ساتھ بولے، آج تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ غصے میں میرے منہ سے اپنی اصلی آواز نکل گئی۔ میری آواز سن کر وہ آدمی ایک دم چونکا اور پھر کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ ارے یہ تو لڑکی ہے، اب تو زیادہ مزہ آئے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں ان کی بات سن کر غصے سے بولی کہ تم لوگ معصوم بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر رہے ہو۔ میری بات سن کر وہ پھر کہا لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم نہ صرف ان بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر رہے ہیں بلکہ ان کی ماؤں کو بھی دوسری دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ وہ نہایت شفافیت کے ساتھ بول رہا تھا۔ غصے سے اس سے پوچھنے لگی کہ آخر یہ سب کر کے تمہیں ملتا کیا ہے؟ وہ آدمی نہایت اطمینان سے بولا، ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے۔ مجھے وہ آدمی ذہنی مریض معلوم ہوا۔ نہ صرف ہم بلکہ ہمارا ایک بڑا گروپ ہے جو مختلف ہسپتالوں میں کام کر رہا ہے، اور ہم تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ تمہاری چند ہی سانسیں باقی بچی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی دکھ نہ رہے کہ تم ہمارے بارے میں جان نہیں پائی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ہنسنے لگا۔ مجھے اس کی ہنسی نہایت مکروا لگ رہی تھی۔ اچانک کمرے میں ایک اونچی آواز سنائی دی، ہینڈز اپ۔ وہ سب چونک گئے۔ میں نے بھی چونک کر سامنے دیکھا، وہاں پر پولیس کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے ارسلان کو دیکھا مجھے اس کے ساتھ ہوئی ساری گفتگو یاد آ گئی۔ میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسے ساری کہانی سنا دی تھی۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے تم پر یقین ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ ثبوت مانگتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ کل تم لوگ اس ہسپتال میں آ جانا، تم لوگوں کو ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ میری بات سن کر وہ رضامند ہو گیا۔ پولیس نے نہ صرف ان کو گرفتار کر لیا بلکہ ان کے دوسرے گروپس تک بھی پہنچ گئے۔ ارسلان مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ کیس کافی ٹائم سے حل نہیں ہو پایا تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میری مدد سے نہ صرف یہ کیس حل ہو گیا تھا بلکہ اس کا رینک بھی بڑھ گیا تھا، جبکہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو گیا۔ وہ ہسپتال پھر سیل کر دیا گیا۔ یوں میری نوکری وہاں سے چھوٹ گئی اور میں دوبارہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھی بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میری امی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھیں۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے ارسلان اور اس کی امی کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کی امی مسکرائیں۔ میں جلدی سے سامنے سے ہٹ گئی۔ اسی وقت میری امی بھی گھر میں آ گئی۔ میں نے ارسلان کو کہا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ ارسلان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد ممانی کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تو ہم سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور یوں خود چل کر ہمارے گھر میں آنا، یہ مجھے کسی بھی طور پر ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا تب لگا جب ممانی نے کہا کہ وہ ارسلان کے لیے مجھے مانگنا چاہتی ہیں، اور حیرت کا تیسرا جھٹکا تب لگا جب ارسلان نے ایک بہت بڑی رقم میرے ہاتھ میں رکھ دی کہ اس سے اپنے بابا کا علاج کروا لو۔ میں نے کہا کہ میں تم سے رقم نہیں لے سکتی، لیکن اس نے کہا کہ یہ میں نے نہیں دی بلکہ حکومت کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ میں نے اپنے بابا کا ایک بہت بڑے ہسپتال سے علاج کروایا۔ یوں میرے بابا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ میں نے شرط رکھی تھی کہ جب تک میرے بابا ٹھیک نہیں ہوتے تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ بابا کے ٹھیک ہونے کے ایک ہفتے بعد ہی میری شادی ارسلان سے ہو گئی۔ ارسلان کو میرے پڑھنے کی خواہش کے بارے میں پتہ تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کر دی اور یوں ایک کالج میں لیکچرار لگ گئی۔ اب میں نے لڑکوں کی تمام عادتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ میری تمام خواہشات پوری ہو چکی تھیں اور میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔